أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم نے آیت نمبر 50 تک پڑھ لیا تھا، 7 رکوع، اور آیت نمبر 51 سے ہم شروع کر رہے ہیں، 8واں رکوع ہے یہ سورہ مائدہ کا۔ ان 7 رکوعوں میں جو بات واضح طور پر ہمارے سامنے آئی وہ کہ اللہ کی نعمت تمہارے اوپر، یعنی ہدایت اللہ نے تم پر مکمل کر دی ہے، اور اس نعمت کے نتیجے میں ایک ایگریمنٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے کہ جس میں تم بندھ گئے ہو۔ پھر اس کے بعد یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پر ذکر کیا کہ اس سے پہلے یہ ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ کس کے ساتھ ہوا تھا، تو نصارہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، یہود کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور یہ احکامات ان کو دیے گئے تھے، اور وہ ان کے جو علماء تھے، ان کے جو صوفیاء تھے، ان کے جو انبیاء تھے، وہ اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور اگر کوئی اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا اور اہل کتاب ہونے کے دعوے دار ہو تو اللہ کی نگاہ میں وہ ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہے، کافر بھی ہے۔ یہاں پہنچا کے اس کے بعد اب مسلمانوں سے یہ بات کہی گئی، پہلی بات یہ کہی گئی کہ جو تم پر اتارا ہے تمہارے رب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی، اس کے مطابق اب لوگوں کے درمیان آپ نے فیصلے کرنے ہیں اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ یہ ہے لب لباب یا خلاصہ، یا وہ جسے آپ کہیں نا وہ ون لائنر پوری سورہ مبارکہ کا جو یہاں تک آتا ہے۔ اور پھر ایک سوال کھڑا کیا کہ افا حکم الجاہلیت یبغون، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے مقابلے میں جذبات اور خواہشات، یعنی جہالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہالت کدھر سے آتی ہے؟ وہ آسمان سے تو نہیں آتی نا، وہ اندر سے اگتی ہے، یعنی آپ کی خواہشات، آپ کے جذبات، جو آپ کی خواہشات کے تابع چیزیں ہیں وہی تو جہالت کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے کنٹرول کرنے کے لیے، تو جذبات اگر غالب آ گئے عقل کے اوپر اور خواہشات غالب آ گئیں تو یہ جہالت ہے۔ تو کیا یہ اپنی من موجی جو ہے تعبیرات کے مطابق اپنا نظام بنانا چاہتے ہیں، قانون بنانا چاہتے ہیں، اپنی پسند، اپنی ناپسند، اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے نا کوئی کوڈ آف لائف وضع کرنا چاہتے ہیں؟ افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے زیادہ اچھی بات، اچھا حکم، اچھا قانون اور کس کا ہوگا؟ اللہ سے بہتر حاکم کون ہے؟ لیکن یہ کسے سمجھ آئے گی؟ سب کو نہیں آئے گی، یہ اسے سمجھ آئے گی جو یقین رکھنے والا ہو، لقومی یوقنون۔ اب جو یقین رکھنے والے مومن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اگلی بات یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تمہارے سامنے ایک دنیا بکھری ہوئی ہے، اس میں تم دھوکہ کھا سکتے ہو، یہ بھی اللہ والا ہے، وہ بھی اللہ والا ہے، وہ بھی اللہ والا ہے، تو یہود بھی اللہ والے ہیں، تورات ان کے پاس آئی ہے، نصارہ بھی اللہ والے ہیں، انجیل ان کے پاس آئی ہے، نہیں، یہ اس کے حامل تو ہیں لیکن حامل ہیں قانونی، یعنی وہ یوں سمجھے کہ ان کے ساتھ وہ چیز جڑی ہوئی تو ہے، اس کی اسپرٹ کے ساتھ انہوں نے عمل تو کیا نہیں ہے، اسے اٹھایا نہیں ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں، ذمہ داری کیا تھی؟ اسے نافذ کرتے۔ تو وہ جب نہیں کیا تو تم اگر ان سے دوستی گانٹھو گے نا، تو جیسے ہوتا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو تم میں بھی وہ بغاوت آئے گی، وہ تعدی تم میں بھی آئے گی، وہ سرکشی تم میں بھی آئے گی، آہستہ آہستہ تمہارے اندر بھی وہ انحطاط آئے گا جو ان میں ہے۔
لہٰذا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا اليہود والنصارى. ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو یہ اگر تمہاری کمپنی ہوگی تو اثرات وہ پڑھتے ہیں میری صحت پہ اثرات مسلسل، تو خیالات کے اوپر بھی خیالات بھی تو پڑیں گے نا، ان کی تصورات بھی تو آئیں گے. اچھا یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمان غالب ہو گئے تھے اور یہود و نصارہ دبے ہوئے تھے. تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جو غالب تہذیب ہوتی ہے اس کو لوگ اختیار کرتے ہیں، تاثر وہ تو نہیں لیتی، لوگ اس سے تاثر لیتے ہیں، حکمرانوں سے تاثر لوگ لیتے ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ یہ سازشی ہیں، یہ پورا پلان بناتے ہیں، اس لیے یہ اپنے اثرات تم پر چھوڑیں گے، ان سے بچ کے رہنا. اور اب اگر وہ فرض کریں آج جو دنیا میں غالب ہیں ہم انہیں یہودی یا نصرانی مان لیتے ہیں، تو ان کا تو غلبہ بھی ہے، تہذیبی غلبہ بھی ہے، تو پھر ان کی طرف میلان تو قدرتی ہوگا نا اگر آپ مغلوب ہیں تو اب تو اور بھی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ان حالات میں. جبکہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آج جو لوگ یہودی کہلاتے ہیں نہ وہ یہودی ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ نسلاً یہودی ہیں ہی نہیں. وہ اشکنازی لوگ ہیں، وہ 13th ٹرائب ہے، وہ خزارین ہیں. اور دوسری بات جو لوگ عیسائی کہلاتے ہیں وہ عیسائی نہیں ہیں، ان کا سینٹ پال والے مذہب کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو 400 سال پہلے پروٹیسٹنٹس جو ہے نا بنے ہیں، اور یہ خالص ایک شیطانی تصور ہے. یہ تو خود یہودی یعنی عیسائی ان کو عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. پوپ تو نہیں مانتا، ان کو شیطان مانتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے، وہ پوپ کو شیطان مانتے ہیں. ویسے دونوں سچے ہو سکتے ہیں بلکہ ہیں، لیکن یہ کہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ وہ نصارہ تو ہیں ہی نہیں سرے سے جن کا قرآن مجید ذکر کر رہا ہے. تو یہ ان کا تو یہ ان سے بڑے ہوئے لوگ ہیں. آگے آ جائے گا، بات سمجھ میں آ جائے گی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ آج کی تہذیب کو تو کہا جاتا ہے بے خدا تہذیب، گاڈ لیس سوسائٹی. نہ ایک میں تین ہے نہ تین میں ایک ہیں. اب تو یہ کہ ہر انسانیتی مذہب بن گیا ہے. یہ دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. تو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. اگلی بات جو زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہی گئی ہے متنبع کرنے والی، وارننگ والی، وہ یہ ہے کہ پہلے تو خیر یہ یوں سمجھے کہ ہمارا وین بنایا گیا ہے کہ بعضهم اولیاء و بعض. یہ تمہیں اگر آپس میں مخالفت بھی لگتے ہیں نا، تمہاری مخالفت میں دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان کا کوئی اختلاف ہے بھی تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن تمہاری دشمنی میں یہ دونوں دوست ہوں گے. بعضهم اولیاء و بعض ایک دوسرے کے دوست بنیں گے. ویسے یہ چلیں جیسے بھی ماڑے موٹے جس طرح کے بھی یہودی نصرانی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امت مسلمہ کے مخالفت میں جو ہے نا بالکل ایک ایجنڈا ہوتا ہے. اب وہ کیا ٹرمپ جو کہتا ہے میں جنگیں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ جو ہے نا غزہ کے مسئلے پر جو پالیسی اس نے اختیار کیا وہ تو اس سے پہلے کسی امریکی صدر کی تھی نہیں. بالکل وہ تو کہتے ہیں یہ خالی کرو، یہاں ہم پکنک پوائنٹ بنائیں گے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ. اب وہ وارننگ ہے، جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا. دنیا میں مسلمان رہے گا، نادرا کے ریکارڈ میں بھی مسلمان رہے گا، مولوی صاحب کے نکاح کے رجسٹر میں بھی مولوی مسلمان رہے گا. لیکن وہ جو ادھر دو کرامن کاتبین بیٹھے لکھ رہے ہیں نا، ادھر وہ ادھر ہو جائے گا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اب اسے ذرا ذہن میں رکھیں. قانونی طور پہ مسلمان، اندرونی طور پہ وہی جو اقبال نے کہا وضع میں تم اور نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ شے بن جاؤ گے. اسے ذہن میں رکھیں گے تو اگلی آیت سمجھ میں آئے گی جو اس کے بعد آتی ہے آگے جا کے. میں اس وقت اشارہ کر دوں گا، بس ابھی آپ اس پوائنٹ کو نوٹ کر کے رکھیں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت یہ ہے جو اللہ نے کتاب دی ہے. اگر اللہ کا حکم توڑ کے ان سے دوستی کرو گے، یہ اتنی بڑی شیطنت ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اس کتاب پر چلنے کی توفیق نہیں دے گا، چھین لے گا. تم ظالم ہو گئے ہو، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں پھر دیتا. اچھا جی، اب اگلی جو آیت ہے نا، ذرا آپ اسے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر پڑھیں. معلوم ہوتا ہے آج کے لیے ہی اتری تب تھی، گویا پیشن گوئی تھی جو آج پوری ہو رہی ہے. فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. آپ دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دل میں مرض ہے. مرض کی ہم کیا تشریح کرتے آئے ہیں؟ دنیا کی محبت ہے. جو دنیا دار ہیں، دنیا کو جو زندگی کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں اصول کو کہ دنیا کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ مرض ہے. اصل میں کیسے دیکھنا چاہیے؟ اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، قدر کیا ہے، ویلیو کیا ہے، اس کے نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے. حق کیا ہے، اس نقطۂ نفع نقصان بعد کی چیز ہے. پہلی شے ہے سچ کیا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں نفع نقصان پہلے دیکھتے ہیں، سچ جھوٹ بعد میں دیکھتے ہیں. یہ جن کا رویہ ہے زندگی کے بارے میں، ان کو آپ دیکھو گے یسارعون فیہم. یہ صورت پہلے بھی آ چکا ہے لفظ تیزی کرنا، اور یسارعون کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش. میں جلدی اس دروازے تک پہنچنا چاہتا ہوں، آگ لگی ہو جیسے دوڑیں ہم سب،
تو ہر ایک تیزی کر رہا ہے کہ جلدی سے میں نکل جاؤں، تو بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں ان کی طرف، یقولون یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی اس بیانیے کے ساتھ یا اس دلیل کے ساتھ جاتے ہیں ان کی طرف، نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ان کی دوستی میں کوئی کسر رہ گئی تو ہمیں کوئی گردش ایام لپیٹ میں لے لے گا، نقصان ہو جائے گا، ٹوٹے میں پڑ جائیں گے، پتھر کے دور میں پہنچ جائیں گے، معیشت بیٹھ جائے گی، وہ فلانا ایوارڈ نہیں ملے گا، فلانا ہمارا جو ہے نا سٹیٹس چلا جائے گا، آئسولیشن میں چلے جائیں گے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جو دوستی گانٹتے ہیں آخر یہ باتیں کر کے نہیں جاتے ان کی طرف۔ یہ تاریخ میں اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا، یہ اگر ہو رہا ہے تو آج ہی ہو رہا ہے، دھڑلے سے ہو رہا ہے، ببانگ دوہل ہو رہا ہے، سارے قبول کر کے کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ بیانیہ ہے جو گویا معروف ہے، یہ برائی نہیں ہے، یہ نیکی ہے بھائی، اپنا آپ بچانے کے لیے، ملک بچانے کے لیے، قوم بچانے کے لیے اور عیاشیاں کرنے کے لیے دوستی کرنا بہت ضروری ہے، نہیں تو پتھر کے دور میں پہنچ جاؤ گے۔ تو نقشہ ہم ڈرتے ہیں ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں کوئی گردش ایام لپیٹ میں نہ لے لے۔ ان کی دوستی کے بغیر اقتدار ملتا نہیں، اور جب وہ ٹھوکر ماریں تو پھر اس کے بعد وہ بھٹو صاحب کو بھی ایک خط یاد آ گیا تھا، عمران خان صاحب کو بھی سائفر یاد آ گیا، اب والوں کو بھی آئے گا، مجھے کیوں نکالا، پھر دوبارہ قوالی شروع ہو جائے گی، مجھے کیوں نکالا۔ تو یہ ہے ہماری پوری سیاست کہ جہاں سے اقتدار ملتا ہے وہ ان کے چرنوں میں جا کے بیٹھو گے تو ملے گا، اس کے بغیر نہیں ملے گا، اور جب وہ کسی وجہ سے بازی پلٹ دیں، ناراض ہو جائیں، ان کی حکمت ہو کوئی بھی کہ چلیں اس کی شکل دیکھ دیکھ کے لوگ تنگ آ گئے ہیں، تھوڑی چینج کر دیتے ہیں، پھر اگلی دفعہ لے آئیں گے، اب برداشت نہ ہو تو پھر انہی کے خلاف آپ بیانیہ بنا کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ سیاست ہے ہمارے ملک کی کول، لیکن اس سیاست کا مین پلر کون ہے؟ وہی، ان سے دوستی کس کی ہے، دشمنی کس کی ہے؟ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ امین گل صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں تو کوئی بڑا عہدیدار لگتا ہی نہیں ان کی اجازت کے بغیر، وہاں سے پرمیشن آتی ہے تو اس کے بعد ہی کوئی جو ہے نا تعیناتی ہوتی ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، دیکھیں یہ سارا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس وقت اقتدار ان کے پاس ہے، دنیا کے معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں، لگتا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے تو نظر نہیں آتا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے، مسلمانوں کو فتح دے دے، جس جگہ پہ وہ ہیں وہاں مسلمانوں کو لے آئے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ او امر من عنده، یا اس کے پاس سے کوئی اور ہی معاملہ جو ہے سامنے آ جائے۔ یعنی آج سے 2 سال پہلے کوئی یہ سوچ سکتا تھا، 2 سال کیا 6 مہینے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا جو آج دنیا میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے، تھرتھلی مچائی ہے آ کے ٹرمپ نے؟ یعنی اب تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ تو گیو، یعنی یہ کس نے کیا؟ یہ کسی اور نے تو نہیں کیا نا، یہ خود ٹرمپ کر رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی اور ہی فیصلہ فرما دے، اللہ کو چیزیں تبدیل کرتے کیا دیر لگتی ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ بس ایک کسی بھی ملک میں ایک ٹرمپ چاہیے ہوتا ہے، باقی کام خود بخود ہوتا ہے، کوئی زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا۔ تو یا اللہ کی طرف سے کوئی اور فیصلہ صادر ہو جائے، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ پچھتاتے رہ جائیں جو کچھ اپنے سینوں میں انہوں نے چھپایا ہے اس کے اوپر شرمسار ہوتے ہوئے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ یہ بات ہے جو یہ زبانی کلامی دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ ہم ملک بچانے کے لیے ان کے ساتھ تعلقات استوار کر، یہ بات اصلی نہیں ہے، یہ بیانیہ ہے لوگوں کے لیے۔ اصلی بات تو اور ہے کہ اپنے مفادات سارے وہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کا اختیار ہے اور اقتدار ہے وہ ان کے پاس ہے، مانتے اللہ کو ہیں، پڑھتا کلمہ اللہ کے ہیں، دعا کرنے کے لیے جو ہے نا اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ اختیار اور اقتدار سارا تو ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب کتنی بڑی نادانی کی بات ہے۔ تو جب انہیں پتہ چلے کہ وہ تو اللہ نے تبدیل کر دیا سارا کچھ، تو اپنے اندر شرمندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ ہے جو قرآن مجید بات کر رہا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے، اب آج کل لیکس آتی ہے نا، کبھی پتہ نہیں کون سی لیک آ جاتی ہے، ایک لیک آ جاتی ہے۔ فرض کریں یہ جو کچھ چھپا ہوا ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہے، اصل حقائق تو نہیں ہے نا، ہمیں تو وہی جو بیانیہ ہوتا ہے وہی ہمارے تک پہنچتا ہے۔ اگر کل وہ فائلیں CIA کی کھل جاتی ہیں، FBI کی کھل جاتی ہیں، KGB کی کھل جاتی ہیں، اور پھر اس دن پتہ چلتا ہے یار یہ جو بہت بڑے شیخ القرآن تھے یہ تو پتہ نہیں مطلب کس کے پیرول پہ تھے، اور فلانے جو بڑے پیٹریاٹ تھے یہ تو اصل میں فلانے تھے، جب یہ حقیقت کھلے تو سب کی آنکھیں وہ جسے کہتے ہیں نا چندیا نہیں جائیں گی۔
اس کو ذہن میں رکھیں اور یہ آیت پڑھیں کہ جب یہ فتح حاصل ہو تو وہ ایک تو نادم ہو جائیں گے، اور جب حقائق کھلیں گے یعنی فائلیں اوپن ہوں گی، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی زوردار قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، پیٹریاٹ ہیں، محب وطن ہیں، مسلمان ہیں، اسلام کے چمپئن ہیں، یہ اصلاً کیا تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا۔ تو دیکھیں شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آیا تھا، دھوکہ دینے کے لیے آیا تھا، لیکن بڑی نیک صورت بنا کے آیا تھا اور خیرخواہ بن کے آیا تھا، اور انہیں آ کے بتایا تھا کہ میں جو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں یہ کریں گے تو آپ فرشتہ بن جائیں گے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ میری طرح شیطان ہو جائیں گے اور اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے، فرشتے بن جائیں گے، اور یہ کہ آپ کو اقتدار ملے گا وہ کہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اور نافرمانی یوں، یہ اس بیانیے کے ساتھ کرائی تھی۔ لہذا جو دھوکے باز ہوتا ہے وہ اپنی صورت میں بڑا معصوم ہوتا ہے، انوسنٹ فیس کے ساتھ آتا ہے، اور دوسری بات کہ اپنی باتوں میں بہت ہی شریف ہوتا ہے، وہ کڑوا نہیں ہوتا، میٹھا ہوتا ہے۔ لہذا وہ لوگ کہ جو آپ کو بڑے بھلے معلوم ہوتے ہیں ان کی اصل حقیقت کھلے تو وہ کیا ہوں گے، جب حقائق منکشف ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو کچھ اور ہی تھے، ہم سمجھے کچھ اور تھے۔ ہمارے ایک وزیر اعظم میں سمجھا یہ جاتا ہے، وہ پچھلی صدی کے وزیر اعظم گزر گئے، دنیا سے بھی گزر گئے، تو ان کے بارے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جی وہ سب سے شریف وزیر اعظم گزرے ہیں پاکستان کے، اور وہ جب فوت ہوئے امریکہ کے ایک اسپتال میں فوت ہوئے، مولانا اکرم عوان صاحب ایک ہوتے تھے منارے والے، شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو، تو انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا تھا کہ وہاں ایک کرسچن نام کے ساتھ وہ اس اسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے خود جا کے وہاں اس اسپتال کا ریکارڈ دیکھ کے یہ بات لکھ رہا ہوں۔ اب آپ اس پر کیا، یعنی اسے ذہن میں رکھیں تو یہ آیتیں سمجھ میں آئیں گی کہ ہم کسی کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے۔ بہرحال اتنی بات جان لیجئے، میں یہ بات آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، یہ اس وقت دنیا کی ساری حکومتیں مصنوعی ہیں، امریکہ سمیت۔ اصل دنیا چلانے والی طاقت سامنے نہیں ہے، وہ اوجل ہے، اور دنیا میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ خفیہ ساز باز کے بغیر اقتدار نہیں ملتا۔ آپ اسے انڈر ورلڈ کہیں، آپ اسے جو ہے نا کوئی مطلب ایول فورس کہیں، یا آج کل جو پولیٹیکل سائنس میں ایک نئی اصطلاح آئی ہے ڈیپ سٹیٹ کی، وہ کہیں۔ البتہ اس کے ساتھ ایک غلط فہمی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیپ سٹیٹ کو جوڑ دیا جاتا ہے، نہ، ڈیپ سٹیٹ ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے جو میں آپ کے سامنے اس کی روشنی میں رکھ رہا ہوں۔ یہ ورلڈ گورنمنٹ ہے، پوری دنیا کی اکیلی حکومت ہے، اور ایک آدمی کے تابع ہیں، لیکن یہ کہ یہ اس کی کہیں آپ کو صورت نظر نہیں آئے گی، یہ ظاہر نہیں ہے، یہ ڈیپ، اس کی روٹس اس کی ڈیپ ہیں، اور کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی سٹرکچر اس کی مرضی کے بغیر دائیں بائیں نہیں جا سکتا۔ یہ ہے ڈیپ سٹیٹ، جو صحیح اس کی جو تعبیر ہے۔ تو اس کی باغیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ شیطان کے ہاتھ میں۔ اور یہ جو جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ڈیپ سٹیٹ کے نظارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرائے تھے نا، ملکوت السماوات والارض، تو شیطان کی بھی ایک ڈیپ سٹیٹ ہے، اور وہ ہے جو اس وقت پوری دنیا کی حکمران ہے۔ اس کے ساتھ سازگاری اختیار کیے بغیر، اقبال نے تو خیر 100 سال پہلے یہ بات بیان کر دی تھی۔ یہ جو اقتدار کا کھیل ہے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ۔ یہ جو آگے لگے ہوئے ہیں جو بڑے فن خان بنے نظر آتے ہیں پروٹوکول والے، جو اصل شاطر ہے وہ اس کا پلان کیا ہے اس سے یہ ناواقف ہے، انہیں نہیں پتہ۔ ساری اسٹیبلشمنٹ، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نے پورا زور 2 دفعہ لگایا ٹرمپ کو ہرانے کا، نہیں ہرا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو وہ سمجھیں۔ انہم لمعکم حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال اکارت چلے گئے، جو بھی انہوں نے حج عمرے کیے تھے، ویسے بھی سرکاری پیسے پہ کیے تھے، کون سے اپنے جیب سے خرچ کیے تھے، وہ سارے اکارت چلے گئے، وہ کھو کھاتے، وہ یہ ہو گئے نقصان اٹھانے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا۔ اب یہ ارتداد کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جانا، یہ اس کی ظاہری تعریف ہے۔ حقیقی مفہوم کیا ہے؟ یو ٹرن لے لینا، پلٹ آنا، واپس پھر جانا۔ اب یہ جو پھرنا ہے، الٹا پھر جانا دین سے،
ایک وہ ہے جو ظاہری ہے، تو وہ تو ہو گیا مرتد واجب القتل، وہ جو اس کی سزا ہے فقہ میں وہ نافذ ہو جائے گی اس کے اوپر۔ ایک پھرنا وہ ہے جو ہم نے سورہ نساء میں پیچھے پڑھا ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کی کیفیت کیا ہے، یہ اس دوسرے پھرنے کا ذکر ہو رہا ہے جو یہود و نصارہ سے دوستی کر کے اپنے دین سے پھسل گیا، نام کا مسلمان باقی ہے لیکن اب کردار اس کا ان کے مطابق ہو گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے، سورہ اخلاص تک نہیں آتی، اور پڑھیں بھی تو خدا آپ کو نشانیاں دکھاتا ہے کہ وہ بھی نہیں پڑھی جاتی، بھول جاتے ہیں۔ ایک اٹیمپٹ، دوسری اٹیمپٹ، تیسری اٹیمپٹ، چوتھی اٹیمپٹ، لد و لد یہ ہو جاتا ہے لیکن وہ کہیں نکلتی نہیں ہے۔ یہ نشانی ہے کہ یہ اندر سے تو پھرے ہوئے لوگ ہیں۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو عنقریب اللہ تعالیٰ پھر ایک قوم کو لے آئے گا، مطلب انہوں نے اللہ کے دین کو ریجیکٹ کیا، اللہ انہیں ریجیکٹ کرے گا، ان کی جگہ دوسروں کو لے آئے گا اور آ جائیں گے۔ اب اللہ کے عنقریب کتنا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے 50 سال لگ جائیں، ہو سکتا ہے 100 سال لگ جائے، وہ ہمارے لیے بہت دور ہے، اللہ کے لیے بہت نزدیک ہیں، لیکن ان کو ریپلیس کر دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جن کی صفات یہ ہوں گی، یحبہم، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، سب سے محبوب انہیں اللہ ہوگا۔ دوسری بات، اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے لیے نرم خو ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے۔ یہ جو دوسری کوالٹی ہے نا، پہلی کوالٹی محبت کسی کو ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے، وہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا، وہ تو چلیں کچھ چیزوں سے نظر آئے گی لیکن آدمی دھوکہ بھی کھا سکتا ہے۔ یہ دوسری کوالٹی، یہ تو آدمی دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، ہمارے سامنے ہے۔ تو وہ کیا ہمارے حکمران ہوں یا جو دیندار قسم کے بنے ہوئے حکمران ہیں ان کو دیکھیں تو یہ سارے مسلمانوں پر تو زیادہ سختی کرنے والے ہیں، کافروں کے ساتھ مذاکرات کرنے میں بڑے نرم معلوم ہوتے ہیں۔ وہ کیا جو ہے نا اسلامی امارت ہو یا کوئی غیر اسلامی امارت ہو، سب کے اس معاملے میں رویہ ایک ہی ہے، لیکن اصل جو مطلوب ہے وہ کیا ہے، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ کیفیت اگر جس میں ہے تو وہ صفت ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم۔ اچھا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی شرط ہے ایک امیر کے تابع ہو، یہ کوئی خفیہ ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ کوئی چھپ کے کرنے کا کام نہیں ہے، یہ صفیں باندھ کے کرنے کا کام ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوریلا ایکٹیویٹی تو دنیا میں انٹروڈیوس ہی کمیونسٹوں نے کرائی ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ذالک فضل اللہ، اللہ کا فضل یہ ہے، مال و دولت دنیا فضل نہیں، یہ فضل جس کو یہ ہدایت مل گئی اس پر اللہ کا فضل ہے۔ یؤتی ہی من یشاء، اس سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب یہ آگے جو یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں اللہ کی پارٹی ہے، یہ لوگ اللہ کی پارٹی ہوتے ہیں، اور وہ جو پہلے جن کا ذکر تھا نا جس کے 3 اجزاء ہیں، یہود نصارہ اور مسلمانوں میں سے جو ان کے دوست بن گئے، یہ شیطان کی پارٹی ہے۔ یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس رکوع میں لا کے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا حمایتی رفیق اللہ ہے، اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ متکبر اور وہ جو اکڑے ہوئے وہ نہیں، بلکہ جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں یہ تمہارے دوست ہیں۔ اب دیکھیں ایمان والوں کے اندر سے تفریق کر دی نا، فرق کر دیا نا، صفات علیحدہ کر کے بیان کر دی نا۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو اللہ سے دوستی کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے دوستی کرے گا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ اللہ کی پارٹی ہے جو غالب آنے والی ہے، جو بالآخر آخری مکہ انہی کا ہے، آخری غلبہ ان کا ہے۔ تو جو ان سے دوستی کرے گا، مَن يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ شیطان کی پارٹی ہے، وہ ان میں شامل ہوگا، وہ حزب اللہ میں شامل نہیں ہوگا۔ اب پوری صورت کے اس نے تناظر میں دیکھیں یہ فیصلہ کیسے ہوگا اللہ کی پارٹی کا اور اللہ کی دشمن پارٹی کا۔ اللہ کی کتاب ہے، فیصلہ کن وہ ہے، قول فیصل وہ ہے، جو اس سے چپکا ہوا ہے، چمٹا ہوا ہے، وہ اللہ کی پارٹی ہے۔ یعنی اللہ اور رسول سے دوستی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں ان کے تابع دار بن جاؤ، اور یہ کہ جو ان احکامات کے مطابق زندگی استوار کی ہے ان کے ساتھ بنیان مرصوص بن جاؤ، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔
جو اس کتاب سے کٹ گیا وہ دوسری طرف ہو گیا، جیسے یہود و نصارہ اپنی کتابوں سے کٹ کے دوسری طرف چلے گئے تھے، یہ یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ وہ جو پہلے رکوع کے شروع میں آیت آئی تھی وہ دہرائی گئی ہیں، اور اس میں اب اضافہ کیا گیا ہے، صرف یہود و نصارہ ہی نہیں تمام قسم کے کافروں کا ذکر کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار، اضافہ ہو گیا کہ مت دوستی اختیار کرو ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا ہے، جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، اور اسی طرح کفار سے بھی دوستی نہ کرو، اولیاء انہیں دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ گویا یہ روش اللہ کے تقوی کے خلاف ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم سچ مچ کے مومن ہو تو یہ اس ہدایت پر عمل کرو۔